الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما. جی ترجمہ اس میں انما حرم سوائے اس کے نہیں کہ حرام کر دیا اللہ نے علیکم المیتۃ تم پر مردار کو والدم اور خون کو ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو وما اہل بہ لغیر اللہ اور وہ کہ جس پر لیا جائے نام غیر اللہ کا فمن اضطر پس جو شخص اضطراری حالت میں ہو بے اختیار ہو جائے غیر باغ نہ ہی تو نافرمانی کرے ولا عاد اور نہ حد سے بڑھے فلا اثم علیہ پر اس پر کوئی گناہ نہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والا ہے نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. جی پچھلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں واشکروا للہ پاکیزہ چیزیں کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. اور اس سے قبل اللہ رب العزت نے مشرکین کی اس بات کا تذکرہ فرمایا تھا کہ مشرکین جو تھے وہ حلال چیزوں کو حرام کر دیتے تھے اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان کہ جو حلال ہے ان کو حلال ہی رہنے دو حلال چیزیں کھاؤ جو حرام ہیں ان کو حرام رہنے دو. عبود اور حلال کا تذکرہ تھا. اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے حرام کا تذکرہ فرمایا چند حرام چیزوں کا باقی ان کے علاوہ بھی ہیں وہ اگلی آیات مبارکہ کے اندر آئیں گی. ادھر چند حرام چیزوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے وہ بھی کہ مشرکین جو تھے وہ ان چیزوں کو استعمال کیا کرتے تھے. پچھلی آیات کے اندر تو وہ حلال چیزوں سے اجتناب کرتے تھے. اب اس آیت کے اندر یہ اس وقت نازل ہوئی مشرکین کے لیے کہ جب وہ ان چیزوں کو حرام تھی مردار ہو گیا خون ہو گیا خنزیر کا گوشت ہو گیا اور وہ جانور جس کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے اور اس پر غیر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کرتے تھے تو یہ چیزیں کھایا کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ حرام ہے یہ نہ کھاؤ یہ حرام ہے. پہلی چیز فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ اللہ نے تم پر مردار کو حرام کر دیا اللہ نے تم پر مردار کو حرام کر دیا. اب مردار وہ ہے جو اپنی موت مر جائے یا پہاڑ سے لڑک جائے یا اس کو کوئی دوسرا مار دے لیکن ذبح نہ ہو وہ کیا ہے مردار ہے. اب مردار کے اندر بھی اللہ رب العزت نے دو چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے حلال کر دی ہیں. قرآن کریم کی دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا احل لکم صید البحر تمہارے لیے دریا کا جو جانور ہے وہ حلال ہے. اور اسی کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دو مردار کو حلال کر دیا ہے اور دو خونوں کو حلال کر دیا ہے. مردار میں دو کیا ہے وہ
مچھلی اور ٹڈی ہے، مچھلی اور ٹڈی ہے کہ مچھلی پانی سے نکالو، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اسی طرح ٹڈی جو ہے اس کو بھی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ اور فرمایا دو خون اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حلال کر دیے، وہ دو خون جگر کے، تلی کے، جگر کے اور تلی کے خون جو ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے، ان میں کوئی اجتناب نہیں ہے۔ جی آگے مسئلہ ہے کہ شکار کا، اب شکار پر جو شکار وہ چیز ہوتی ہے جو ہمارے قبضہ سے باہر ہو جائے، پھر اس کو تیر کے ذریعے یا کسی اور آلے کے ذریعے قابو میں لایا جائے۔ اب شکار اگر تیر کے ساتھ کیا جائے، نوک دہار جس کی جو نوک ہے وہ دھاری دار ہو، اس کے ساتھ کیا جائے، وہ لگنے سے شکار جو حلال ہو جاتا ہے۔ نوکدار چیز جو بھی آلہ ہو، اس کے مارو شکار کے پیچھے شکار وہ لگ جائے اس پر، تو شکار کیا ہو جاتا ہے؟ حلال ہو جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ آج کے دور میں بندوق کا ہے، آج کے دور میں مسئلہ بندوق کی گولی کا ہے کہ آیا کہ بندوق سے جو شکار کیا جاتا ہے یہ حلال ہے یا مردار ہے، جو ذبح نہ ہو سکے۔ جو ذبح ہو جائے اس میں تو کوئی اشتباہ باقی رہتا ہی نہیں ہے، گولی ماری ہے، پہنچ کے موقع پر تڑپتا ہوا ذبح کر لیا ہے، اس میں تو کوئی اجتناب نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ہے۔ آیا جو گولی ماری ہے وہ مر گیا ہے، اب اس کے کھانے کا کیا حکم ہے؟ وہ حلال ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں پر فقہائے کرام نے لکھا ہے آج کے دور کے اندر جدید دور ہے، اس میں ایک گولی ایسی بھی ہے جو دھاری دار ہے اور اس کے تیر کے مشابہ ہے، دھاری دار گولی ہے، تیر کے مشابہ ہے۔ فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ اگر اس دھاری دار گولی سے شکار کیا جائے، وہ ذبح نہ بھی ہو تب بھی حلال ہے، وہ ذبح نہ بھی ہو تب بھی حلال ہے۔ لیکن عام جو گولی استعمال ہوتی ہے اس کے ذریعے اگر شکار کیا جائے تو وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اگر ذبح نہ ہو تو اس کا کھانا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ جی اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ، مردار جو ہے تمہارے لیے حرام کر دیا گیا۔ اب مردار کا خرید و فروخت بھی حرام ہے، ایک چیز مردار ہو چکی ہے اس کا بیچنا حرام ہے، خریدنا حرام ہے، اور اگر اس کو جانوروں کے آگے ڈالا جائے خود سے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گھر کے اندر مرغی ہے، وہ مر گئی ہے، اب اس کو آپ اٹھا کے کتے کے آگے بذات خود ڈالیں تو فرمایا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں آپ پھینک دیں کہیں پر، کتا جائے پہنچے کھا لے یا کوئی اور چیز اس کو کھا لے پڑی ہوئی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بذات خود مردار چیز کو کسی جانور کے آگے بھی ڈالنا جائز نہیں ہے۔ تو پھر آج کے معاشرے پہ ذرا غور کریں کہ جو مردار چیزیں ہوٹلوں میں کھلائی جاتی ہیں، یا جو کوئی مرغیوں والا دکاندار اگر مری ہوئی مرغی کو اٹھا کے کسی کو کاٹ کر دے دے تو اس کے بارے میں پھر کیا ہوگا؟ ایک جانور کے آگے مردار چیز ڈالنی جائز نہیں ہے، بذات خود ڈالنی جائز نہیں ہے۔ تو آج کا ہمارا معاشرہ تو پتہ نہیں انسانوں کو کیا سے کیا مردار کیا کہ وہ چیزیں جو سرے سے ہی حرام ہیں وہ بھی کھلا رہا ہے۔ تو آج ہم مسلمان کس جانب چلے گئے ہیں؟ تو فرمایا کہ مردار جو ہے وہ خود تو بذات خود ہے ہی حرام ہے، اس کا بیچنا، اس کا خریدنا بھی حرام ہے، اور اگر بذات خود وہ کسی جانور کے آگے ڈالا جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ ہم پھینک دیا ہے کسی نالے میں یا کسی اور جگہ پر، وہاں سے کوئی چیز کھا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں وہ مردار ہو جائیں، ذبح نہ ہو سکے، مر جائیں، تو ان کا گوشت جو ہے وہ تو حرام ہے، گوشت کھانا وہ تو حرام ہے، لیکن ان کے بال سے، ان کے خون سے، ان کی کھال سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس پر قرآن کریم کی ایک دوسری آیت مبارکہ دلالت کرتی ہے، 14ویں پارے کی آیت ہے، اصوافھا وباریھا واشعارھا اساسا ومتاعا، جی کہ اس کے اندر بال ہے، ان کی کھال ہے، یہ چیزیں وغیرہ جو ہے اون ہوگی، ان سے انسان فائدہ حاصل کر سکتا ہے لیکن اس کا گوشت استعمال نہیں کر سکتا۔ اور مردار کی کھال، یاد رہے
کہ ایک حلال کی جو ذبح کیا ہوا ہے اس کی کھال ہے اور ایک مردار کی کھال ہے۔ ذبح کیے ہوئے کی کھال تو عام انسان استعمال ویسے بھی کر سکتا ہے، لیکن مردار کی کھال جو ہے وہ دباغت دیے بغیر استعمال نہیں کر سکتا۔ دباغت ایک یہ خاص طریقہ ہے، اس کے ذریعے اس کو پاک کیا جاتا ہے، نمک لگا کے بھی ہوتا ہے، کچھ اور طریقے بھی ہوتے ہیں، اس کے ذریعے اس کو پاک کر کے اس کے بعد استعمال میں لایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ باقی اس کے بال وغیرہ اون وغیرہ جو ہیں وہ استعمال ہو سکتی ہے۔ آگے مسئلہ ہے مردار جانور کی چربی کا۔ حلال جو ہے، جو حلال ہو جائے جس کو ہم ذبح کر لیتے ہیں، اس کی چربی کے اندر تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، جس طرح بھی استعمال کرو وہ تو کر سکتے ہیں، لیکن ایک جانور جو ہے وہ مردار ہو گیا، ذبح نہیں ہو سکا، اس کی چربی فرمایا اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، وہ حرام ہے۔ اور ایک دودھ کو جو ہے دودھ کے لیے استعمال ہوتی ہے کوئی چیز جانور کے پیٹ سے آتی ہے، عربی میں اس کو الفحا کہا جاتا ہے، ہماری اردو میں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، تو جو دودھ کو گاڑھا کرنے کے لیے جمانے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ نہیں استعمال کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ مردار جانور کے پیٹ سے لی جاتی ہے۔ اس کے اندر فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ یہ اتفاقی طور پر جو ہے یہ جانور مردار سے لی جاتی ہے اور آتی بھی باہر کے ممالک سے ہے، تو اس کو استعمال کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے دودھ کو جمانے کے لیے۔ تو باقی چربی جو ہے اگر حلال جانور ہے ذبح ہو گیا ہے تو جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ کی چربی کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب بات رہی یہ کہ ہمارے ہاں جو صابن آتے ہیں اور کئی چیزیں ہیں جن کے اندر یہ جانوروں کی چربی ہوتی ہے اور وہ مصنوعات بھی باہر ممالک کی ہیں، ان کے بارے میں فقہاء کرام لکھتے ہیں اگر آپ کو ان کے اندر یقینی ہے، کسی ذرائع سے یہ یقینی طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ ان کے اندر خنزیر کی چربی ہے یا کسی اور حرام مردہ جانور کی چربی ہے، تو اس سے اجتناب کیا جائے، اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ جس پر پتہ چل جائے، یقین ہو جائے، لکھا ہوا پڑھ لیں یا کسی بھی تحقیقی ادارے نے اس کی تحقیق کی ہو، تو وہ جو ہے استعمال کرنا درست نہیں ہے کھانے والی چیزوں میں۔ اور صابن وغیرہ کے بارے میں فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ اگر مجبوری ہو تو استعمال کر لیا جائے، اگر ان کے علاوہ جو چیزیں اس کے علاوہ صابن موجود ہے تو اس کو بھی استعمال نہ کیا جائے۔ باقی کھانے والی چیزوں کے اندر اگر یہ یقین ہو جائے کہ اس کے اندر چربی وغیرہ ہے تو پھر استعمال نہ کی جائے۔ جی آگے آپ دوسرا فرمایا والدم، اور خون جو ہے وہ حرام ہے۔ ایک اور قرآن کریم کی دوسری آیت مبارکہ جو ہے اس پر دلالت کرتی ہے او دم مسفوحا، کہ خون جو ہے وہ بہنے والا خون حرام ہے۔ کون سا خون حرام ہے؟ بہنے والا خون حرام ہے، لیکن جو خون اندر انسان کے گوشت کے اندر کیا کہتے ہیں جانور جو ذبح کیا ہے اس کے گوشت کے اندر لگا ہو وہ خون حرام نہیں ہے، وہ اگر کپڑوں کے ساتھ بھی لگ جائے وہ ناپاک نہیں ہے، اور اگر گوشت کے ساتھ لگا ہوا انسان کھا لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ اسی طرح جگر تلی وغیرہ کا خون جو ہے یہ بھی حرام نہیں ہے، حلال ہے، اس کا بھی کھانے کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، اجتناب نہیں ہے۔ آگے تیسری بات جو ہے ولحم الخنزیر، خون کے اندر ایک مسئلہ آج کے دور کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اب انسان کا خون دوسرے انسان میں شفٹ کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ خون جو ہے جب جسم سے نکل جاتا ہے یہ نجس ہو جاتا ہے، اور پھر دوسرا ہے بھی انسان کا خون، اور انسان کو تو احتراماً اللہ رب العزت نے اس کی ہر چیز کو احتراماً حرام کر دیا ہے کہ کوئی بھی اس کے جسم کی چیزوں کو حلال کر کے کھا نہیں سکتا، چاہے گوشت ہے یا خون ہے۔ تو دو چیزیں آ گئی، ایک تو یہ کہ انسان کا احترام ہے تو احترام کے طور پر اس کا خون استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، دوسرا خون جو ہے یہ بذات خود نجس ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب فقہاء کرام نے اس کو ماں کے دودھ پر قیاس کیا ہے کہ جس طرح ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ بھی ایک طریقے سے شفٹ ہوتا ہے، ایک ماں کا جسم ہے اور ایک بچے کا جسم ہے، جب ماں دودھ پلاتی ہے تو بچے میں بھی شفٹ ہوتا ہے، اور ادھر خون انسان کا جو ہے وہ دوسرے انسان میں بھی ایک انجیکشن کے ذریعے وہ کیا جاتا ہے، اس کو پھاڑا نہیں جاتا اور کسی وجہ سے نہیں ہوتا، انجیکشن کے ذریعے اس کو شفٹ کیا جاتا ہے۔
تو جس طرح ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس طرح یہ خون نکال کے ایک جسم سے دوسرے میں منتقل کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ خون جو ہے وہ تو نجس ہے، دودھ پاک ہے، دودھ کا مسئلہ تو علیحدہ ہے، خون کا مسئلہ تو علیحدہ ہے۔ فرمایا خون نجس ہے تو اس کے اندر فقہائے کرام نے یہ صورت لکھی ہے کہ اگر اضطراری حالت ہو، یعنی بہت ہی انسان انتہائی پریشان ہے اور وہ اس حالت کے اندر ہے کہ اگر خون نہ لگا تو یہ فوت ہو جائے گا، تو ایسی صورت کے اندر خون جو ہے اس کا استعمال کرنا، دوسرے کا استعمال کرنا ہی جائز ہے اضطراری حالت کے اندر۔ ہاں اگر ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی تقویت کے لیے کسی کا خون لگا رہا ہے، یا اتنی ایسی حالت نہیں ہے کہ مر جائے گا، دوائیوں سے کنٹرول ہو جائے گا، پھر بھی خون لگا دے تو اس صورت میں جائز نہیں ہے۔ لیکن جب اضطراری حالت ہو، یہ خدشہ اور ڈاکٹر بتا دے کہ اگر خون نہ لگے تو اس کی زندگی جو ہے ختم ہو سکتی ہے، تو اس حالت کے اندر خون لگا دے تو یہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جی آگے تیسری چیز جو ہے ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت جو ہے حرام ہے۔ تو یہاں پر صرف خنزیر کے گوشت کا تذکرہ ہے، باقی قرآن کریم کی کئی آیات کے اندر مکمل خنزیر کے بارے میں، اس کی اون، اس کے کھال جو ہے، اس کے تمام اجزاء جو ہیں وہ حرام ہیں۔ عام مردار جو ہے جو حلال ہو، عام مردار ہو، اس کے بعد اس کے اون، اس کی کھال، اس کی ہڈیاں، یہ کام میں لائی جا سکتی ہیں، لیکن خنزیر جو ہے اس کے کسی بھی عضو کو، نہ ہی مردار ہے، بالکل حرام ہے، نہ تو گوشت کھایا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کی کھال کا استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ بال کا، نہ ہی کسی اور عضو کا، نہ ہڈی کا، اس کا بالکل بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ حرام ہے۔ آگے چوتھی بات بتائیں، وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ذبح کر رہا ہے، جانور کو ذبح کرتے ہوئے کہے کہ یہ میں نے پیر صاحب کی قربت کے لیے، پیر صاحب کی رضا کے لیے ذبح کر رہا ہوں، اور جب ذبح کرے تو اس وقت بھی کہے کہ پیر صاحب، پیر صاحب، اس کا نام لے، یا اس کے جس بھی القاب سے پکارے، اللہ کا نام نہ لے، اس کو ذبح کر دے، تو یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے، اس کو نہیں کھا سکتے۔ اس میں علماء کرام نے، فقہائے کرام نے دوسری صورت لکھی ہے کہ تقرب تو پیر صاحب کا ہو، یا کسی اور بڑے کا ہو، یا کسی کا بھی ہو اللہ کے علاوہ، اس کے تقرب کے لیے، اس کی رضا کے لیے ذبح کر رہا ہو، لیکن نام اللہ کا لے لے، تو اس صورت میں بھی جائز نہیں ہے اس کا کھانا، اس صورت کے اندر بھی وہ حرام ہے۔ دونوں چیزیں جو ہیں، تقرب بھی اللہ رب العزت کی ذات کا ہو، اور ذبح کرتے ہوئے نام بھی اللہ کا لیا جائے، تو اس وقت جانور جو ہے وہ حلال ہوگا۔ باقی تمام صورتوں کے اندر کیا ہے؟ حرام ہے۔ تقرب بھی کسی اور کا ہو اللہ کے علاوہ، اور ذبح بھی کسی اور کے نام پر کیا جائے، یا ذبح کرتے وقت تو اللہ کا نام لے لیکن تقرب کسی اور کا حاصل کرنا مقصود ہو، تو اس وقت بھی حرام ہے۔ تقرب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہو اور نام بھی اللہ تعالیٰ کا ہی لیا جائے، تو اس وقت جو ہے حلال ہوگا۔ آگے پانچویں صورت لکھی، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کہ اگر کوئی شخص اضطراری حالت کے اندر ہو، وہ مرنے کی حالت میں ہو، تو اس وقت مردار کو کھا سکتا ہے، اس وقت مردہ گوشت کو استعمال کر سکتا ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ غیر باغ ہے کہ نہ ہی نافرمانی کرے، ولا عاد، نہ حد سے بڑھے۔ یہ نہیں ہے کہ اب اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ اضطراری حالت میں تم گوشت کو استعمال کر لو تو وہ مزے سے اس کو بھونے اور روسٹ کرے اور جتنا جی چاہے کھا لے، ایسا نہیں۔ غیر باغ ولا عاد، نافرمانی بھی نہیں کرنی۔ دو لقمے سے اگر اس کا گزارا ہو سکتا ہے، جان بچ سکتی ہے، 2 کھائے، 3 سے ہو سکتا ہے 3 کھائے، زیادہ نہ کھائے، اور اس کو خوب سلجھا کے بھی نہ کھائے، بس اس طریقے سے کھا لے کہ اس کی جان جو ہے وہ بچ جائے، اس کے اندر زیادتی بھی نہ کرے اور نافرمانی بھی نہ کرے، تو فلا اسم علیہ، ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر ایسا کر لے گا تو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، انتہائی رحم کرنے والے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں، انما حرم علیکم المیتۃ، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ نے حرام کیا تم پر مردار کو، والدم، اور خون کو، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جس پر نام لیا جائے غیر اللہ کا، فمن اضطر، بس جو شخص حالت اضطراری میں ہو، بے اختیار ہو جائے، غیر باغ،
تو نہ ہی نافرمانی کرے، ولا عادل اور نہ حد سے بڑھے، فلا اسم علیہ بس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آمین۔ اللہم السلام تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی